کیونکہ آپ سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں اس لیے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو گمراہ بھی کہا گیا، اور منکر حدیث تو ایک عام ٹرم تھے نا جو ہم نے بچپن میں اور بڑے ہوتے ہوئے سنی کہ غامدی صاحب منکر حدیث ہیں، اس لیے ان کو نہیں سننا. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ منکر حدیث ہیں؟ یہ مجھے آپ بتائیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی تعریف کر کے بتائیے، کس کو کہتے ہیں منکر حدیث؟ ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو حدیث کا انکار کرے، یعنی وہ کوئی بھی حدیث یعنی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ اتھینٹک اس طریقے سے چیز نہیں، صرف قرآن ہے، بس قرآن کو دیکھ کے آپ راہ پکڑیں. حدیث میں کوئی بھی بات ہے تو اس کا انکار کرنے سے آپ کافر نہیں ہوتے، حدیث کا انکار کرنے سے آپ دار اسلام میں رہتے ہیں. ان میں سے کوئی بات بھی میں نے کبھی نہیں کہی. تو اس وجہ سے جو لوگ اس طرح کی باتیں میری نسبت سے کہتے ہیں، میں ان کے حق میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. میری کتاب میزان کو آپ کھولیے، اس میں نے بتایا ہے کہ حدیث کے رد و قبول کے بارے میں انہی اصولوں کو صحیح سمجھتا ہوں جو ائمہ محدثین کے اصول ہیں، جو قاعدے انہوں نے بنائے ہیں، میں حرف بحرف ان کا اطلاق کرتا ہوں. انہی کی روشنی میں حدیث کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہوں. یہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے، آپ کے اخبار ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑی دولت ہے. میرے نزدیک یہ منکر حدیث کیا چیز ہوتی ہے، یہ علم کی دنیا کے لیے ایک اجنبی بات ہے. قرآن کا منکر ہو سکتا ہے، سنت کا منکر ہو سکتا ہے، حدیث تو اخبار ہیں، ان کی تنقیح ہوگی، ان کا جائزہ لیا جائے گا، ان کو ایک محدث قبول کرے گا، دوسرا قبول نہیں کرے گا، اس کے رد و قبول کے اصول موجود ہیں. یہی معاملہ اس امت کی پوری تاریخ میں ائمہ فقہا سب کرتے رہے ہیں. میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے وہی معاملہ کرتا ہوں. تو میری تصنیفات میں یا میری کسی گفتگو میں پہلے وہ بتائیے کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کبھی نہ مجھے پڑھا ہے اور نہ میری بات تفصیل کے ساتھ کبھی سنی ہے. ابھی حال میں نے اعتراضات سیریز میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان، تو اس کو سن لیجئے، پھر مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا میں نے انکار کیا. بالکل صحیح ہے. ایک اور جو آپ پہ بڑا ایک الزام لگتا ہے وہ عذاب قبر کے حوالے سے ہے کہ آپ اس کو نہیں مانتے، اور عالم برزخ، اور آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ رکھی، لیکن میں اپنے آڈینس کے لیے چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آخرت میں کچھ بھی نہ ہوا تو یہ جو ساری زندگی ہم گزاریں گے، جو عبادت کریں گے اور یہ سارے معاملات، اور ایک اور جو آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ ایونچولی سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کافر بھی جنت میں چلے جائیں گے. تو کیا ایسا ممکن ہے جبکہ قرآن میں واضح بتا دیا گیا کہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے، جہنم بھی ہمیشہ کے لیے؟ دونوں باتیں صریح غلط ہیں. اس وقت علم النبی کے نام سے حدیث کا وہ مجموعہ شائع ہو رہا ہے جو ہم نے اب تک مرتب کیا ہے. اس میں ایک پورا باب ہے عذاب قبر کا. ان تمام روایات کی میں نے شرح و وضاحت کی ہے، یہ بتایا ہے کہ ان سے کیا مدعا ہے، ان میں کیا بات بیان کی گئی ہے، یہ بتایا ہے کہ عذاب قبر کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، یہ کن کے لیے ہے. یہ تمام مباحث اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے یہاں بھی وہی بات ہے کہ کوئی بات کہیں دو لفظوں میں سنی. عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یوٹیوب کا فتنہ ہے، اس میں کسی جگہ سے لوگ دو جملے کاٹ کر ڈال دیتے ہیں، اس سے کسی نے کوئی رائے قائم کر لی. میں نے اس موضوع پر بھی بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں، تفصیلی تحریریں موجود ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو دنیا ہی میں عذاب ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کا یہ عذاب قبر میں بھی جاری رہتا ہے، قبر سے مراد کیا ہے، اور یہ کہ پھر قیامت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یہ سب چیزیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، بلکہ قرآن مجید میں ان کے ماخذ کی تفصیل کی ہے، میری کتابوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات کے بارے میں بھی عرض ہے کہ خود قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں یہ طے کر رکھا ہوا ہے کہ وہ جو معاملہ بھی اس کے ساتھ کرنا چاہے گا کر دے گا. ان ربک فعال لما یرید، اور یہ اسی موقع پر کہا ہے. اس کی شرح کرتے ہوئے میں نے یہ لکھا ہے، میری تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی وقت سب پر سایہ پگن ہو جائے، توقع کی جا سکتی ہے. اس سے زائد اصول نہیں ہے، کوئی ایسی بات سرے سے ہے ہی نہیں. میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں نہ یہ احتیاط ملحوظ ہوتی ہے کہ دوسرے کی بات سمجھی جائے، نہ اس کی لوگ تحقیق کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. جو بات ادھر ادھر سے سنتے ہیں اس کی بنیاد پر ایک تقریر فرما دیتے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اس کے اندر گمراہیاں بھی ہو سکتی ہیں. جو لوگ ان ممالک میں
کوئی بھی ملک ہو، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے، یہاں پہ آ کے جھوٹ کی بیس پہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے آپ کو یا قادیانی کہہ دیتے ہیں یا شیعہ کہہ دیتے ہیں. اب اس بات کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے کہ اگر ایک کیس تو یہ ہے کہ ٹوٹل جھوٹ ہے، ایک کیس یہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن خطرہ کسی اور وجہ سے وہ ایسا لکھ کے تو ایک پناہ حاصل کرتے ہیں، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ ہر حال میں قابل اعتراض چیز ہے، اخلاقی لحاظ سے بڑی پستی کا مظاہرہ ہے. آدمی کو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی الواقع کسی آدمی کی جان پر بنائی تھی تو اس نے اس رعایت سے فائدہ اٹھا لیا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ اگر تمہاری جان پر بنائی ہے، لوگ تمہارے لیے خطرہ بن گئے ہیں تو تم کلمہ کفر کہہ سکتے ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کے معاملات جو لوگ کرتے ہیں ان کے ہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے میں تو اس کو اخلاقی لحاظ سے بہت پستی کی چیز سمجھتا ہوں.